کئی دنوں تک پراسرار خاموشی برقرار رکھنے کے بعد بالآخر امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر 20 منٹ لمبا خطاب کر دیا ہے۔ یہ خطاب واضح وجوہات کی بنا پر افغانستان تک محدود رہا۔ اپنا خطاب مکمل کرنے کے بعد وہ صحافیوں کے اٹھائے سوالات کا جواب دینے کو آمادہ نظر نہیں آیا۔ وہ اس کی توجہ کے حصول کے لیے چلاتے رہے بائیڈن، مگر پکڑائی نہ دیا۔ بائیڈن کی تقریر کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو آج سے 10 برس قبل ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے ہلاک کرنے کے بعد امریکہ کو افغانستان میں اپنا مشن فوج کی موجودگی کے ذریعے مکمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا یہ دعویٰ تاریخی اعتبار سے درست تھا کہ 2009 میں امریکہ کا نائب صدر ہوتے ہوئے اس نے افغانستان میں 1 لاکھ سے زائد مزید امریکی افواج بھیجنے کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اوباما نے مگر اس کے خیالات کو رد کر دیا۔ اب وہ بذات خود امریکہ کا صدر ہے، اپنے خیالات کو بروئے کار لانے کے لیے کامل آئینی اختیار کا حامل۔ اس نے مذکورہ حق کو استعمال کیا اور وہ اس کی بابت ہرگز معذرت خواہ نہیں ہے۔ بائیڈن کی شخصیت ہمارے میڈیا میں کبھی سنجیدگی سے زیر بحث نہیں رہی۔ ہم اپنے لوگوں کو ابھی تک سمجھا نہیں پائے ہیں کہ وہ ایک گھاگ اور انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہے۔ 26 برس تک امریکی سینٹ کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کا سربراہ بھی رہا۔ وہ ٹرمپ کی طرح حکومتی پالیسی سازی کے عمل سے ناآشنا نہیں، میری دانست میں وہ بلکہ امریکی اشرافیہ کی اجتماعی سوچ اور طویل المدت مفادات کا حقیقی نمائندہ ہے۔ وہ یہ طے کر چکا ہے کہ امریکہ کا اصل مقابلہ اب تیزی سے ترقی کرتے چین سے ہے۔ چین کے عروج اور اسے امریکہ کے مقابلے کی سپر طاقت بننے سے روکنے کے لیے لازمی ہے کہ امریکہ خود کو ہر اعتبار سے توانا تر بنائے۔ اپنی خواہش کو عملی صورت دینے کے لیے اس نے چند دن قبل ہی امریکی پارلیمان میں بھاری اکثریت کی حمایت میسر نہ ہونے کے باوجود $3 کھرب کا ایک پیکج منظور کروایا ہے۔ جو رقم منظور ہوئی ہے وہ امریکہ میں سڑکوں اور پلوں کو جدید تر بنانے کے لیے خرچ ہوگی۔ ریلوے وغیرہ کے جدید نظام کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہات کو تیز تر انٹرنیٹ کنیکشن بھی فراہم ہوں گے۔ منظور ہوئی رقم کا خاطر خواہ حصہ تحقیق کے لیے بھی صرف ہوگا تاکہ دیگر شعبوں کے علاوہ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے بھی نئے ہتھیار اور آلات دریافت و تیار کیے جائیں۔ لگی لپٹی کے بغیر بائیڈن اپنے خطاب کے